اب میں پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے اچھی طرح نام سنا ہے، امام ابن حجر العسقلانی، صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح اور حدیث کے امام اور حجت، امیر المومنین فی الحدیث، اور شرق سے غرب تک اہل سنت کا اور علم حدیث و سنت سے تعلق رکھنے والے کا کوئی مکتب فکر ان کے نام کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا. یہ حجت ہیں الحافظ ابن حجر عسقلانی، ان سے شروع کر رہا ہوں. اب میں صوفیاء کی کتابیں یا تذکرے ان کے حوالے نہیں دے رہا. ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مسائل کا جواب دیا ہے، مسائل اجاب عنہ الحافظ ابن حجر العسقلانی، فتاوی اور جواب ہیں. اس میں امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، اکابر ائمہ کا حوالہ دے کر، ما وصلت الینا کرامات احد بطریق التواتر مثل ما وصلت الینا کرامات شیخ عبد القادر. کہتے ہیں ہم تک تواتر کے ساتھ، متواترن، جب کوئی چیز تواتر سے ثابت ہو تو اس علم کو علم قطعی کہتے ہیں، اس کا رد کرنا ناجائز ہے، رد کر ہی نہیں سکتے، علم قطعی ہوتا ہے. فرمایا طریق تواتر سے جتنی کثرت کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں، آج تک اولیاء اللہ میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے اور طریق تواتر سے نہیں پہنچی. یہ امام ابن حجر عسقلانی، یہ وہ امام ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو ام القریٰ میں مکہ معظمہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، جو مصر اور جامعہ الازہر میں، سوڈان، عرب و عجم، پاکستان، انڈیا، روئے زمین پر جہاں علم حدیث ہوگا وہاں امام ابن حجر عسقلانی کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا. یہ وہ امام ہیں، وہ سند دے رہے ہیں اس بات کی، اور ان کی کرامات کو بطریق تواتر ثابت کیا. اب آگے سمجھیں، بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. پھر امام ابن حجر عسقلانی خود لکھتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کہی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بطریق تواتر پہنچی ہیں اور اتنی کثرت سے جو کسی اور ولی سے ثابت نہیں. کہتے ہیں یہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے بھی یہ بات پہنچی ہے. یہ امام ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں کہ یہی بات پہلے تو امام عز الدین بن عبد السلام کو کوٹ کیا، اب کہتے ہیں کہ مجھے سند صحیح کے ساتھ ایک اور طریق سے پہنچی ہے، اور وہ امام الحافظ شرف الدین علی بن محمد الجونینی، ان کے طریق سے بھی یہی بات پہنچی ہے کہ انہوں نے امام عز بن عبد السلام سے یہی بات کی کہ حضور غوث پاک کی کرامات بطریق تواتر ثابت ہیں اور اتنی کثرت سے کہ کسی ولی اللہ کی نہیں. پھر انہوں نے کہا یہی بات علامہ ذہبی نے بھی بیان کی ہے. یہ سب حوالے حافظ ابن حجر عسقلانی نے دیے ہیں. اور یہ جو امام شرف الدین علی بن محمد الجونینی جن کا حوالہ امام عسقلانی نے دیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. صحیح بخاری کا نام لینے والے لوگ اور صحیح بخاری ہی پر اعتماد کرنے والے اور صحیح بخاری کے سوا کسی کو نہ ماننے والے وہ توجہ کریں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین علی بن محمد الجونینی نے بھی سند صحیح کے ساتھ ان کی بات مجھ تک پہنچی ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ امام شرف الدین الجونینی یہ وہ امام ہیں جن سے صحیح بخاری کا لکھا ہوا نسخہ ثابت ہے. جو ساری دنیا صحیح بخاری پڑھتی ہے، اس کے چند نسخے ہیں، اس کے چند نسخے ہیں، ان کو اصول کہتے ہیں، مخطوطے ہاتھ سے لکھے ہوئے. ان ائمہ پر اعتماد ہے، ان کے قلم پر، ان کی ثقافت پر، ان کی صحت پر، ان کے ہاتھ پر. چند نسخے ہیں، وہ نسخے پوری دنیا میں صحیح بخاری کے ہیں، اور ان کو اصح النسخ علی الاطلاق، ان تمام چند نسخوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین نسخہ صحیح بخاری کے ٹیکسٹ کا وہ امام یونینی کا ہے. اب جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں وہ امام یونینی کا لکھا ہوا نسخہ پڑھتے ہیں. چند اصول اور بھی ہیں
میں امام یونینی کی بات کر رہا ہوں، اور علل اطلاق دنیا میں صحیح ترین نسخہ امام یونینی کا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ امام یونینی جو ہیں یہ علامہ ابن تیمیہ کے بھی شیخ ہیں، استاد ہیں، اور علامہ شمس الدین ذہبی کے بھی شیخ ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ ابھی سلطان عبد الحمید ثانی جو آٹمن امپائر کا آخری سلطان تھا، جب وہ انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے پوری دنیا عرب کے علماء کو ملا کر امام یونینی کا نسخہ نکالا، مکتبوں میں موجود تھا۔ 700 سال پہلے سے بخاری شریف چھپ رہی ہے، انہوں نے امام یونینی کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اب اپنے زمانے میں چھاپا۔ جب وہ نسخہ ان کے خط سے چھاپا تو 700 سال سے صحیح بخاری چھپتی چلی آ رہی ہے۔ جب اصل مخطوطہ نکال کے چھاپا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک جملہ مختلف نہیں تھا۔ وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے، چند لوگوں کے پاس ہے جن جن کے تک وہ پہنچا ہے۔ وہ ٹرکی کا سلطان عبد الحمید ثانی کا چھپا ہوا۔ اب جو بات بتانے والی ہے، جو کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، تو بخاری کا نسخہ جو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا پڑھتی اور جس نسخے پر اعتماد ہے وہ امام یونینی ہے۔ وہ امام یونینی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور اتنی کثرت سے ثابت ہیں کہ دنیا کے کسی ولی کی نہیں تھی۔ یا ان کی بات مان لیں یا صحیح بخاری کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری کا نسخہ مشرق سے مغرب تک دنیا میں سب سے عمدہ نسخہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ امام شرف الدین یونینی کا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟